بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ سفید کپڑے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی لازمی شرط ہے۔ حضور نے خود بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس کو اپنی جان سے، اولاد سے، والدین سے، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں، حضور میں وہ تمام صفات، وہ تمام شانیں پائی جاتی ہیں، بلکہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو کسی محبوب میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ محبت لازمی شرط قرار دی گئی ہے۔ اب دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی پر نہیں چلتے اگر وہ سچے ہیں، ایک مملوک یعنی خادم، اور دوسرا محب۔ محب وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے، خادم وہی کرتا ہے جو آقا چاہتا ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آقا و مولا بھی اور وہ ہمارے محبوب بھی۔ مجھے بات یاد آئی، قصہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے کوئی غلام خریدا بازار سے اور گھر لے جا کے اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نام نہیں ہے، بس میرے آقا جس نام سے پکارے میرا وہی نام ہے۔ اچھا بھائی کیا پہنو گے؟ اس نے کہا جو میرے آقا پسند فرمائیں گے میں بھی وہی پسند کروں گا۔ اچھا بھائی کیا کھاؤ گے؟ جو میرے آقا کھلائیں گے میں وہی شوق سے اور پسندیدگی سے کھاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ خادم کی کوئی مرضی نہیں ہے، مملوک کی کوئی مرضی نہیں، آقا ہی کی مرضی ہے، اور اس کی شان اور اس کی عزت بھی اسی میں ہے کہ یہ اپنی محبوب کی اداؤں پہ مر مٹے۔ مملوک اور خادم کی عزت اسی میں ہے کہ یہ اپنے آقا کی اداؤں پہ مر مٹے، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق وقت گزارے۔ تو بھائی ہمارے آقا بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے محبوب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ہر ایک ادا ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ گو کہ شریعت نے اس کو کوئی فرض واجب لازم قرار نہیں دیا بعض چیزوں کو، لیکن ایک سچا محبت کرنے والا وہ یہ چاہے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میری ادائیں اپنے محبوب کی اداؤں جیسی ہوں اور میں ان جیسا بننے کی کوشش کروں جیسا حضور نے لباس پہنا۔ آج ہم اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں اس تمہید کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا لباس پسند تھا، حضور نے جیسا لباس پہنا، اس امتی کو چاہیے، اس محب کو چاہیے کہ حضور جیسا لباس پہنے، حضور کے پسند کے مطابق لباس پہنے۔ لہذا سفید لباس پہننا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔